سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے جو شخص حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بے شک وہ تو نازل کرتا ہے اس قرآن مجید کو آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن مجید یہ کتاب ایسی ہے جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت کر رہی ہے یہ کتاب، اور خوشخبری ہے اہل ایمان والوں کے لیے۔ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، جو شخص دشمنی رکھتا ہے اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے پیغمبروں سے، اور خاص طور پر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کو دشمن رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کے شان نزول کے متعلق کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا تھا کہ کس طریقے سے یہود نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے تھے، اور ان سوالات کے جوابات رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کیے، اور فرمایا کہ پھر تم جب جانتے بھی ہو پھر ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے پاس وحی کون لے کر آ رہا ہے؟ کہا حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو ہم ایمان لے کر آ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پس منظر کے طور پر ان آیات کو نازل فرمایا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، ان کی تعداد کا علم تو کسی انسان کو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خود فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ اپنے رب کے لشکروں کو نہیں جان سکتے، اپنے رب کے لشکروں کو نہیں جانتے، وہی جانتا ہے کہ اس کے رب کے لشکروں کی تعداد کیا ہے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محترم سامعین کرام، لیکن ان میں سے جو مشہور ترین فرشتے ہیں وہ 4 ہیں، سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام، سیدنا حضرت میکائیل علیہ السلام، سیدنا حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور سیدنا حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ مشہور 4 فرشتے ہیں۔ اور انہی کے متعلق آتا ہے کہ حاملین عرش بھی یہی ہیں، یعنی عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی یہی 4 فرشتے ہیں جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ قیامت والے دن مزید 4 فرشتے اور ہو کر 8 فرشتے ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیا ہے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل کا معنی حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا
کہ جبرائیل جیم کی زیر کے ساتھ اور جیم کے فتحہ کے ساتھ، جبریل اور جبریل یا جبرائیل، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے، جبر کا معنی ہوتا ہے بندہ کے، اور ایل کا معنی اللہ کے، یعنی اللہ کے بندہ کے، اور یہی معنی میکائیل کے بھی ہیں اور یہی معنی اسرافیل کے بھی ہیں۔ اب اسرائیل کے متعلق حضرات مفسرین کرام، محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل کا نام یہ ملک الموت بیان کیا گیا ہے۔ احادیث کے اندر اسرائیل علیہ السلام کا نام اسرائیل نہیں آیا۔ اس کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بعض صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ سے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کا یہ نام ذکر کیا ہے، ورنہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت سے خطاب، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ تو بہرحال یہ ملک الموت کا یہ لقب ہے اسرائیل، اور اس کا معنی بھی قرین قیاس یہی ہے کہ جو باقیوں کا معنی ہے کہ اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام، یہی ان کا کیا ہے معنی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کی، ٹھیک، تو اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکیں گے، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمائش کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا، ظاہر کیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اور دوسری مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ آپ جب کیا کہتے ہیں معراج کے سفر کے موقع پر تھے، تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت کے اوپر دیکھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 600 بازو یا 600 پر ہیں کہ وہ اگر 2 پر کھول دیں تو مشرق اور مغرب کو کیا کر دے، ڈھانپ دے۔ تو فرمایا کہ ان کے اس وجود کی وجہ سے کیا ہے، پورا افق ڈھانپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت اور عطا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ ساری 3-4 صفات حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بیان کی گئیں، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، اور آپ کا شمار مقربین میں ہوتا ہے، انتہائی مقربین میں ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب، میں آج اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو گیا۔ فرمایا کہ اے جبرائیل کتنے قریب ہوئے؟ کہا کہ میں اتنے قریب ہوا کہ میرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں 70,000 حجابات رہ گئے، 70,000 حجابات۔ اب ظاہر ہے وہ حجاب کیسا ہے، کس طریقے سے ہے، وہ کس طریقے سے 70,000، یہ ہماری عقل سے کیا ہے، ما وراء ثم ما وراء الوراء ہے۔ تو بہرحال اتنے ہی ہم اسی چیز پر کیا ہے ایمان رکھیں گے کہ وہ اتنے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جی تو محترم سامعین کرام، یہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، مقربین میں سے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے روحانیت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہے یا یہ اجازت ہے کہ وہ جنت کے اندر جو نہر کوثر ہے یا جنت کی جو نہر ہے اس میں وہ روزانہ ان کو ایک غوطہ لگانے کی یا اجازت ہے، اور وہ اس میں روزانہ ایک غوطہ لگاتے ہیں، تیرتے ہیں، ٹھیک، سوئمنگ کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مزید ان کو کیا ہے کچھ روحانیت اور یہ اس قسم کے عطا ہوتے ہیں جو انہی کے منصب کے مناسب ہوگا، جس کا ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضرت جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہو یا ان سب کا دشمن، وہ سب برابر ہے، سب دشمنی کے اندر کیا ہے، برابر ہے۔ محترم سامعین اکرام، مثال کے طور پر آپ 2-3 بھائی ہوں تو آپ میں سے ایک بھائی کا اگر دشمن ہو تو کیا باقی دوسرے بھائی ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے؟ کیا ان کے ساتھ وہ عزت اور احترام والا معاملہ ہوگا؟ جو بھائی کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا بھی دشمن ہے، ہم بھی اس کو کیا ہے دشمن ہی سمجھیں گے کہ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ سے بھی اس کی دشمنی، تمام فرشتوں کی بھی اس کے ساتھ کیا ہے دشمنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ کے دل کے اوپر کیا کر رہا ہے، اتار رہا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس بات پر ہم نے کافی پیچھے تفصیل کے ساتھ ہمارا ایک لیکچر ہو چکا تھا کہ نزول وحی کے طریقے کیا ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی۔ مختلف طریقے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ڈائریکٹ بھی لے کر آتے تھے، کسی صحابی کی شکل میں بھی آتے تھے اور کسی عام آدمی کی شکل میں بھی آ جاتے تھے۔ عموماً ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ان کی شکل میں کیا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ اور وحی کی یہ جو کیفیات ہے، دل پر اتار دینا اور کس طریقے سے، اس کے متعلق ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک تو سفیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے خود سے آتے بھی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں۔ خود حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے ذکر کیا کہ آپ ہمارے پاس روزانہ کیوں نہیں آتے، بار بار کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں ہے، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم آ سکیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آئیں گے، نہیں حکم ہوگا تو نہیں آئیں گے۔ تو اور حضرت جبریل امین علیہ السلام تو ایک سفیر ہے، اور سفیر کے ساتھ دشمنی تو کوئی سمجھ سے کیا ہے، بالاتر ہے۔ دنیا کے اندر بھی جتنے، مثال کے طور پر جتنے ممالک کے ان کے سفیر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جاتا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ایک کا نام ثمامہ بن اثال ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرے کا نام عبداللہ بن نواحی یا نواحہ، اس طرح کوئی ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم یمامہ سے آئے ہیں۔ یمامہ عرب کا مشہور قبیلہ، جہاں کا مشہور مدعی نبوت، جھوٹا کذاب، مسلمہ کذاب جہاں کا رہنے والا تھا، وہاں سے آئے۔ تو کہا کہ کس مقصد کے لیے آئے؟ تو کہا کہ ہمارا جو نبی ہے نا مسلمہ کذاب، اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ شہر کی طرف آپ نبی ہیں اور دیہاتوں کی طرف میں نبی ہوں۔ ہم اس نبوت کو گویا اس طرح کا ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، یا اس طریقے سے ہے کہ آپ ایک کوئی حکم نامہ یا کوئی ایسا لکھ دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد میں نبی ہوں گا اور میں خلیفہ بنوں گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کیا واقعتاً اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اور کہا کہ ہاں، اور تم اس کو مانتے ہو؟ کہا ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصد اور سفیر کو قتل کرنا روا ہوتا، اور یہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل لا کے طور پر اگر قتل کرنا یہ جائز نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن کیا ہے، اڑا دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سفیر ہوتا ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مطلب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ کے گورنر تھے تو یہ اپنے روزمرہ یا روٹین کے مطابق یہ کہیں باہر بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی اس طریقے سے، تو ایک آدمی گزرا، یہ فوراً اٹھے اور اٹھ کر اس کو غور سے دیکھا۔ اس کو غور سے دیکھنے کے بعد اس کو بلایا، اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ۔ میں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا؟ کہا ہاں میں بھی آیا تھا اور میرے ساتھ فلانا ایک اور ساتھی بھی آیا تھا، اور ہم اس طریقے سے مسلمہ کذاب کے اور اس طریقے سے۔ تو کہا کہ اب بھی تم مسلمہ کذاب کو نبی مانتے ہو اور اس طریقے سے؟ کہا کہ اب بھی میں اس کو نبی مانتا ہوں۔ تو کہا کہ اپنے اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس عقیدے سے تمہیں باز ہی آنے والا، جیسا کہ آج کل قادیانی کیا ہے ڈٹے ہوئے ہیں، باوجود جھوٹے کے اور اسے ڈٹے ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو گورنر تھے، کوفہ کے گورنر تھے، فوراً ان کو سولی لٹکا کے ان کو کہا کہ اس وقت تو قاصد اور سفیر تھا، تجھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اب یہ اپنے اس عقیدے سے توبہ کر لے، نہیں تو ورنہ۔ انہوں نے توبہ نہیں کہ اسی وقت اس کو کیا کر دیا، پھانسی پر اور سولی پر کیا کر دیا، لٹکا دیا۔ بہرحال اس میں ایک اور میسیج بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں کوئی قادیانی ملے یا کوئی ایسا نبوت کا یا کوئی مدعی یا کوئی ایسا ہو تو ہم لا قانونیت یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی گردن اڑا رہے ہیں اور یہ کریں اور وہ، یہ ہمارا کام نہیں۔ یہ حکومت وقت کا کیا ہے، کام ہے۔ اگر ہم ایسے کریں گے تو جو حکومت وقت میں جو جرم ہوگا وہ ہوگا، عند اللہ کیا معاملہ ہے وہ اللہ جانے اور بندہ جانے، لیکن حکومت وقت جو ہے اپنے مطابق وہ اس کو پوچھ گچھ یا جو بھی اپنا ایک پروسیجر کے تحت اس سے تفتیش کر سکتی ہے۔
ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال تو فرمایا کہ یہ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ تو ایک سفیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات لے کر آ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب پہلی کتابوں کی بھی کیا ہے، محافظ بھی ہے، نگران بھی ہے، ان کی تصدیق کرنے والی بھی۔ قرآن مجید میں وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس کتاب کے مطابق یہ پہلی کتابوں کی حفاظت ہے، محافظ ہے، ان کے اصولوں کو، ان کے جو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقائد بیان ہوئے، یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والی، بتانے والی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے، ایک رہنمائی کی چیز ہے، ٹھیک، رہنمائی کا، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے متعلق ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف دکھا دی، یہ سیدھا راستہ چلا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جواب کے طور پر یہ کتاب ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتاری۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو کیا ہے، یہ کتاب بشارت دینے والی۔ آپ دیکھ لیجیے جا بجا قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، مختلف قسم کی خوشخبریاں، اور یہ اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے کیا جنت اور جنت کے باغات اور اس قسم کی کتنی خوشخبریاں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ تو فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، سن لیجئے، کان کھول کے سن لیجئے، جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں اور پیغمبروں کا دشمن ہو، اور خاص طور پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، وہ گویا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کیا رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا وہ محبوب ہے، چلو جی ایک فرشتے کے ساتھ ہے نا، باقی یہ پورا فرشتوں کا سمجھ لیجئے ایک خاندان ہے، ایک کی دشمنی ایک کو جھٹلانا، سارے کی دشمنی سب کو جھٹلانا ہے، سب کو جھٹلانا۔ اسی وجہ سے آپ حضرات نے بڑھا کہ ایمان کے اندر، ہمارے پیچھے بھی یہ بات گزر کے آ چکی ہے، آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ ایمان باللہ کے اندر جو عقائد ہیں ان میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، بلکہ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ہے۔ کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ یہ یہودی ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، یا یہ عیسائی ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے نبی کو نہیں مانتے۔ یاد رکھنا، وہ تو اپنی چیز کا جواب دہ ہے، وہ کافر ہے یا کیا، وہ تو بات، آپ بھی اپنے ایمان کے اوپر برقرار نہیں رہیں گے، آپ بھی اپنے ایمان سے کیا ہے، نکل جائیں۔ اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان پر مختصر اتنا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت میں ان کو بھیجا، اور ان پر جو کتابیں نازل کی وہ انتہائی برحق تھے، اتنا ایمان رکھنا لازمی ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خاتم النبی ہیں، ان پر تفصیلی ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور جو دیے ان پر ایک ایک چیز پر ڈیٹیل کے ساتھ ایمان رکھنا پھر جناب قابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔